اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اسٹوڈنٹس کریں گے ہیومن سیٹلمنٹس کے چیپٹر کا ٹاپک نمبر 5.5 پرابلم لارج سٹیز فیس، اور ہم اپنی اس پوری ٹاپک کو کمپلیٹ کریں گے، ان کی انوائرمنٹل اور سوشل اور جو پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں لارج سٹیز کو، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کے اندر۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریڈنگ۔ Since large cities experience rapid growth, it may be difficult for the government to organize the city's functions quickly enough to cater the everyone needs۔ اب جیسے کہ ہمارا کوئی بھی شہر ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لوگ نوکریوں کی تلاش کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے ٹاؤنز کو، اپنے قصبوں کو چھوڑ کر، اپنے چھوٹے شہروں کو چھوڑ کر بڑے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے آبادی بڑھے گی، اس علاقے کی گورنمنٹ یا اس سٹی کی جو گورنمنٹ ہے، سینٹرل گورنمنٹ، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا آرگنائز کرنا سارے سٹی کو چلانا، کہ اس کی سڑکوں کا خیال رکھنا، اس کے جو سیوریج کا سسٹم ہے اس کا خیال رکھنا، اس کے جتنا بھی گاربیج سسٹم ہے اس کا خیال رکھنا، تو کافی مشکل ہوگا ان کے لیے اس ساری چیزوں کو، وہاں کے رہنے والوں کی ایک ایک نیڈ کو پورا کرنا۔ دس از وائی لارج سٹیز ٹینڈ ٹو فیس اے وائڈ رینج آف پرابلمس۔ یہی وجہ ہے کہ جب بہت زیادہ لوگ ہوں گے، یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں زیادہ مہمان آ جائیں تو آپ کو ان کو بٹھانا، اٹھانا، سلانا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، وہ پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جب ایک سٹی میں اتنے سارے لوگ ایک ساتھ، اس کی اکوموڈیشن سے زیادہ لوگ وہاں آباد ہو جائیں گے، تو اس کی گورنمنٹ کو بھی اسی قسم کی پرابلمس فیس کرنی پڑیں گی۔ ریسورسز آر اسپیشلی اسکیرس ان دیز سٹیز بیکاز اسکیرس مینس ہوتا ہے ناٹ سفیشینٹ، ٹھیک ہے نا، ناٹ انف۔ تو جتنے ریسورسز ہیں، چاہے وہ پانی ہے، صاف پینے کا پانی ہے، یا کوڑا پھینکنے کی پراپر جگہ ہے، یا سڑکیں ہیں، یا پارکس ہیں، یا رہائشی جو ہے نا اپارٹمنٹس ہیں، کوئی فلیٹس ہیں، یعنی ایک فلیٹ میں کوئی 3 4 فیملیز جو ہے نا آباد ہونے کی کوشش کریں گی، یعنی جگہ تھوڑی ہوگی، لوگ زیادہ ہوں گے، بیکاز دیر آر مور پیپل دین ریسورسز اویلیبل۔ اب جو اویلیبل ریسورسز ہیں، ایک سٹی ہے، انہوں نے ایک کیلکولیشن کی ہوئی بھی، ہمارے شہر میں اگر 2000 لوگ ہیں تو 2000 کے حساب سے وہ +500 اوپر ڈال دیں تو 2500 لوگوں کے رہنے کی پراپر انتظام رکھے گی وہ سٹی، کہ جی ہمارے یہاں کی رہائشیوں کو مشکل نہ ہو۔ لیکن جب اس 25 پیپل کی اکوموڈیشن والی سٹی کے اندر 2 لاکھ لوگ رہنے آ جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا پریشانی اس کو فیس کرنی پڑے گی۔ پیپل میں ہیو ٹو فائٹ فار کلین واٹر، فوڈ اینڈ انرجی۔ اب جو مین بڑی پرابلمس ہیں نا، چھوٹی تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو بڑی مین پرابلمس آ جاتی ہیں، فیس کرنی پڑتی ہیں، وہ ہوتا ہے صاف پینے کا پانی، کھانا، دوسرا انرجی۔ اب آپ دیکھیں کہ صاف پینے کا پانی کس طرح کی جگہ جگہ ٹیوب ویلس لگے ہوئے ہیں، آپ کے صاف پانی کے پمپنگ سٹیشنز ہیں، اور پھر بھی کافی لوگ 10 10 20 20 منٹ کے انتظار کے بعد ان کی باری آتی پانی بھرنے کی، اور یہ کرنٹلی ہم فیس کر رہے ہیں۔ کچھ تو سٹیز ایسی ہیں، جیسے کراچی ایک بہت بڑی سٹی ہے، بہت کمائی والی سٹی ہے، بہت زیادہ فیمس سٹی ہے پورے دنیا کے اوپر، لیکن وہاں کتنی زیادہ ان کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے، ان کو صاف پینے کا پانی نہیں ملتا، اور ان کو اس کو خریدنا پڑتا ہے ٹینکرز کی شکل میں۔ اس کے علاوہ فوڈ اس طرح کہ اگر ان کے آس پاس جو گاؤں زیادہ نہیں ہیں اور کھیت کھلیان نہیں ہیں، تو ان کو ظاہری بات ہے فریش سبزی اور وہ دور سے لانی پڑے گی، پریشانی ہوگی اس کو وہاں تک پہنچانے میں۔ پھر انرجی پرابلمز آ جاتی ہیں، ایک گھر میں 8 8 اے سی چل رہے ہیں، یا 4 4 5 5 کولر چل رہے ہیں، یا اگر 2 کولر ہیں، 3 پنکھے چل رہے ہیں، اور ڈبل ڈبل فریج چل رہی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کرائسس کتنے زیادہ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں گرمیوں کے موسم میں۔ ان سم سٹیز دیٹ ہیو a shortage of clean water, water rationing has to be carried out so more people can access the water۔ اب واٹر ریشننگ کیا ہے کہ ایک خاص مقدار میں ایریا وائز جو ہے نا ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے پانی کو، وہاں ٹینکرز پہنچائے جاتے ہیں، یا نہروں کے ذریعے ایک خاص انتظام کیا جاتا ہے کہ ہم اتنے ٹائم میں اتنا پانی ادھر آئے گا۔ جیسے لوگوں کے گھروں میں سرکاری نلکے لگے ہیں، ان کو ٹائمنگز دی جاتی ہیں، صبح آپ کے لیے 2 گھنٹے پانی کھولا جائے گا، پھر دوپہر میں 2 گھنٹے، اسی طرح شام میں 2 گھنٹے، تو پھر اس کو اس طرح جو ہے نا سب اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے پانی کو یا انرجی کو، یعنی اگر ایک علاقے کی بجلی آ رہی ہے 2 گھنٹے کے لیے، تو 1 گھنٹے کے لیے کسی اور علاقے کی بجلی کو بند کیا جاتا ہے، تاکہ ایک علاقے کو اس سے سکھ مل سکے۔ پھر جو 2 گھنٹے جس نے بجلی استعمال کی، اس کا 1 گھنٹہ اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، لوڈ شیڈنگ، اور جس دوسرے علاقے کو وہی بجلی دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے، یعنی ان کو کمپلیٹلی وہ چیزیں نہیں ملتی، کیونکہ وہ سفیشینٹ نہیں ہوتی ہیں ایک آبادی کو چلانے کے لیے۔
اور ریشننگ کا مطلب یہ بھی ہے کہ پانی کے ٹینکرز کو ٹائمنگ دی جاتی ہے کہ اس علاقے میں اتنا پانی پہنچایا جائے، اس علاقے میں اتنا پانی پہنچایا جائے، یا اس کی جگہ پمپنگ اسٹیشن کھول دیے جاتے ہیں کہ وہاں سے لوگ جا کے نا ٹیوب ویل سے پانی بھر سکے. بسائڈ as people are not able to find or afford adequate housing, they may encroach into natural spaces or into territories of others. اب اس کے علاوہ صرف پانی اور کھانے کا مسئلہ نہیں ہے یا بجلی کا مسئلہ نہیں، مسئلہ آ جاتا ہے ان کی اکوموڈیشن کا. ہر بندہ اچھی کالونی کے اندر یا ایک بہترین ماحول کے اندر اپنا گھر نہیں بنا سکتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، جو بہت لو لیول لوگ ہوتے ہیں وہ یا تو ریلوے کی جو لائنیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ریلوے ٹریکس، اس کے پاس پاس اپنی جھونپڑیاں بنا لیتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے گھر مٹی کے بنا لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی پارکس ہیں، پارکس کے باہر اپنے ٹینٹ لگا لیتے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے پارک کے اندر پانی کا نلکا بھی ہوتا ہے لگا ہوا، تو وہ پانی کا وہیں سے اپنا گزارا کر لیتے ہیں. یا اسٹیشن کے آس پاس وہ اپنی رہائش کر لیتے ہیں، یا اسی طرح بازاروں کے شروع میں کہیں وہ اپنی مین بڑی روڈز کے اوپر اپنے ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یا دوسری ٹیریٹریز آف ادر کا مطلب یہی ہے کہ جو ریلوے کی لائنز جو زیادہ تر ہوتی ہیں نا، آپ نے ایسا دیکھا ہوگا لوگ وہاں پر زیادہ رہائش اختیار کرتے ہیں کیونکہ دور دور تک جو ہے نا وہاں اتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں ہوتی، تو ریلوے ٹریک کے اوپر کوئی ان کو منع نہیں کرتا رہنے سے، یا ان کے اوپر زیادہ سختی نہیں کی جاتی. دس کین بی ان دا فارم آف بلڈنگ میکس شفٹ ہاؤسز نیکسٹ ٹو پارکس. اب میکس شفٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سبسٹیٹیوٹ کو ڈھونڈ لیں، ایسی بلڈنگس اپنی خود ہی بنا لیں، ایسی جگہ تلاش کر لیں جیسے پرانے اسکولز ہیں جو نہیں چل رہے، یا پرانے ہسپتال ہیں، یا پارکس کے آس پاس کوئی ایسی جگہ بنی ہوئی ہے، کوئی کمرہ بنا ہوا ہے، یا پارکس کی جو وہ جو شیڈ لگا ہوتا ہے یا ان کی جو فینس لگے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ اپنے ٹینٹ باندھ کے نا ان کے ساتھ تو گزارا کریں. تو میک شفٹ کا مطلب ہے سبسٹیٹیوٹ بلڈنگ کا کوئی نا اپنے ہاؤسز کا، تو وہ پارکس کو اپنا رہنے کا گزر بسر کا جگہ بنا لیتے ہیں. another problem could be the difficulty of managing waste disposal. اب دوسرا آخری جو بڑا مسئلہ بنتا ہے وہ یہ ہے کوڑے کو ٹھکانے لگانا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، لوگوں کو اپنی چھوٹی گلی میں کوئی خالی پلاٹ نظر آتا ہے وہ اس کے اندر کوڑا ڈالنا شروع کر دے، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ ان کی اپروچ میں ہے، وہ ایزی ٹو اپروچ ہے، وہاں پھینکنا ان کے لیے کوڑا آسان ہے. جبکہ اگر وہ گلی سے باہر نکل کر جہاں پراپر ایک کوڑا دان بنا ہوا ہے، ایک پراپر گاربیج کا ایریا گورنمنٹ نے بنا کر دیا ہوا ہے، اس کو وہاں جا کر کوڑا پھینکنا پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، ان کو یہی آسان لگے گا کہ گھر کی چھت سے یا تو ساتھ والوں کے گھر میں پھینک دیں، یا ساتھ خالی پلاٹ میں پھینک دیں، یا باہر گلی میں کہیں بھی نکڑ پر کوئی ایسی جگہ ہے تو بس اس پول کے نیچے بجلی کے وہاں پر کوڑا اکٹھا کرنا شروع کر دیں. As the increasing population size increase the amount of waste generated, waste may be thrown anywhere convenient, making it tough for the government to formulate a proper waste مینجمنٹ سسٹم فار دا سٹی. اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کوڑا کہاں ٹھکانے لگانا ہے. گورنمنٹ کو بہت مسئلہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھس کے وہ پلاٹس کو صاف نہیں کر سکتی. ایک پراپر جگہ ہے مین روڈ کے اوپر یا آپ کی سوسائٹی کے آس پاس کہیں، وہ آپ کو ایک پراپر جگہ دیتے ہیں جہاں پر ان کے ڈسپوزل کے لیے وہ انہوں نے بنز بنائے ہوتے ہیں یا چار دیواری بنائی ہوتی ہے. لیکن اگر آبادی زیادہ ہو جائے گی، لوگ تنگ ہوں گے، چھوٹی گلیاں ہوں گی، وہ یہی کوشش کریں گے کہ جہاں آسانی سے کوڑا پھینک سکتے ہیں وہاں پھینکیں. آگے وہاں رہنے والے جانے، حکومت جانے، ان کا ذمہ اتر گیا. Pollution result as waste releases harmful chemicals into soil and eventually waterways. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نے کوڑا پھینک دیا، چھوڑ دیا، کوئی اٹھا نہیں رہا وہاں سے، حکومت نہیں آ کے اٹھا رہی، کون گلیوں میں گھسے پلاٹس میں آ کے صفائی کرے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوڑا آہستہ آہستہ جو ہے نا ڈیکمپوز ہونا شروع ہوتا ہے اس شکل میں کہ کوڑے پہ کوڑا پڑتا چلا جاتا ہے، اور وہ لیئرز سی بنتی ہیں، اور لیئرز بنتی بنتی وہ زمین کی تہوں کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ یعنی ایونچولی وہ آپ کے پانی کے جو سسٹم ہوتا ہے نا نیچے جو سیوریج ہے وہ نہیں، جو تازہ پانی کا سسٹم ہے، اس تازے پانی کے اندر، ان واٹر ویز کے اندر جو قدرتی آپ کے گراؤنڈ لیول کے اوپر ہیں، اس کے اندر وہ پانی جو ہے نا جو کیمیکل ہے نا سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے آپ کا صاف پینے کا پانی جو ہے نا وہ کیمیکل ہارمفل جانے کی وجہ سے مضر صحت ہو جاتا ہے. اس میں زنک کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، لیڈ کی زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ پینے کے قابل نہیں رہتا، اور اس میں ایک عجیب قسم کی اسمیل آتی ہے اور اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے.
The problems that large cities face can be classified as social and environmental problems. These problems are explored in detail below. اب یہ پرابلمس کو انہوں نے کلاسیفائی کر دیا ہے، ترتیب دے دی ہے کہ انوائرمنٹ میں بھی ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں. انوائرمنٹلی یعنی ہمارا جو آب و ہوا ہے اور ہماری فضا ہے، جو ماحول ہے، اس میں بھی ہمیں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں ان دا ویز آف پولوشن، نوائز پولوشن کی شکل میں، لینڈ پولوشن، ایئر پولوشن کی شکل میں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ہماری سوشل جو ہے وہ کافی ساری پرابلمس ہیں، یعنی پانی کا مسئلہ، کھانے کا مسئلہ، آپس میں لڑائی جھگڑا، رہن سہن پہ، اور دوسری بہت ساری پریشانیاں، سڑکوں کے اوپر ایکسیڈنٹ ہونا اور اس طرح کے اور دوسرے مسئلے. تو ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہماری سوشل پرابلم جو پہلی پرابلم فیس ہو رہی ہے وہ ہے لو ہاؤسنگ کوالٹی. لارج سٹیز آفن کین ناٹ بلڈ ہاؤسز فاسٹ انف ٹو اکوموڈیٹ اٹس گروئنگ پاپولیشن. اب لارج سٹیز ہیں، ان کا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر وہ گھروں کی تعمیر نہیں کر سکتے. جیسے ایک کالونی کے اندر اگر 200 گھر بنانے کی اجازت ہے اور اس کی چاروں طرف ایک مین روڈ چل رہی ہے، تو آپ مین روڈ سے باہر گھر نہیں بنا سکتے. آپ کو اسی جتنا انفراسٹرکچر دیا گیا ہے اس کے اندر ہی، اس ایریے کے اندر رہتے ہوئے آپ کو گھر بنانا ہے. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو جہاں دل آپ کا کرے وہاں آپ کھڑے ہو کے تو اپنی بلڈنگ کھڑی کر لو یا اپنا گھر بنا لو. while some people can afford good quality housing. اب کچھ لوگ ہیں جو کھلے علاقوں میں رہ سکتے ہیں، اور جیسے بحریہ ٹاؤن ہے یا بڑے بڑے لیک سٹی وغیرہ، اور کراچی میں بھی بڑے بڑے ایریاز ہیں، وہاں پر وہ افورڈ کر سکتے ہیں. ان کے گھروں کے پاس پارکس ہوتے ہیں، ایک اچھا کھلا ماحول ہوتا ہے، بہترین قسم کی رہائش ہوتی ہے. there are others who end up with low quality or no housing at all. اور ان میں سے اگر نچلے طبقے میں آئیں تو وہ مڈل کلاس ہے. مڈل کلاس بھی چلو 5 مرلے 3 مرلے 2 مرلے کے گھر میں رہتی ہے، وہ بھی چلو گزارا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سارا زندگی جو ہے نا یا تو کرایوں پر رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایک ایک کمرے کے گھر میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، یا بالکل ایک ٹینٹ میں بھی ان کے لیے رہنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے. Therefore, many of these residents end up in informal settlements known as slums. تو ایسے لوگ جو بالکل کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، کسی کے گھر میں رہنا افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہ ایک سلم کی شکل میں، ایک جس طرح کہتے ہیں نا، کس قسم کی جگہ میں آپ کو کہوں، ہاتھے کی شکل نا، جہاں پر بہت ساری جھونپڑیاں ایک جگہ کٹھی ہوں، اور ایک ایک کمرے کی جھونپڑی بالکل ساتھ ساتھ، تنگ تنگ گلیاں. یہ سلم زیادہ تر جو ہے نا انڈیا کے جو ممبئی ہے ان سٹیز کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ اگر سلم لکھیں گے، سلمز ان ممبئی، تو آپ کے پاس پیج کھل جائے گا انٹرنیٹ کے اوپر، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا ویژن کہ میں کس چیز کی ایسی سیٹلمنٹس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. یعنی بہت ہی لو لیول پہ جا کر، وچ آر یہاں پر ہمارے جیسا جھگیاں جن کو کہتے ہیں نا، ہم جھگی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ سلمز ان کو کہا جاتا ہے. وچ آر ایریاز آف لو کوالٹی ہاؤسنگ ود اوور کراؤڈڈ لیونگ کنڈیشنز. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک تو یا تو ایک میدان ہوگا، ایک پلے گراؤنڈ جتنا یا ایک گارڈن جتنے ایریا ہوگا، جس کے اندر بہت ساری 200 300 جھگی ایک ساتھ ہوگی. سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، جیسے ایک جگہ نا کہتے ہیں نا میس کیا ہوتا ہے کسی چیز نے، اور ایسے جنگل سا بنایا ہوا، اور ایک جس طرح نا کباڑ ٹائپ جگہ لگتی ہے وہ، اور لوگوں کے برتن لٹک رہے ہیں، اور 6 قسم کے رنگوں کے ٹینٹ ہیں، اور عجیب طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے. اور پھر اوور کراؤڈڈ ہوتی ہیں یہ جھگیاں، یہ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں، کہ ایک جھونپڑی کے اندر 20 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں. فار ایگزامپل انفارمل سیٹلمنٹس میں بی میڈ آف بیمبوز، کارڈ بورڈس اینڈ ادر فلیمیبل مٹیریل. اور زیادہ تر وہ جھگیاں جو ہے نا اس قسم کی سیٹلمنٹ سے بنی ہوتی ہیں، اس میں بانسوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور گتے وغیرہ سے چھتیں بنائی جاتی ہیں. اور جو ایسی چیزیں، ایسے مٹیریلز ہوتے ہیں جن کو آگ بڑی جلدی پکڑ لیتی ہے، جیسے گھاس پھوس وغیرہ جو ہے نا اس جھونپڑیوں کے اوپر ڈالی ہوتی ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی کراچی میں وہ بستی تھی کوئی، اس کو آگ لگ گئی، اس میں جھونپڑیاں تھیں، بچے جل گئے، مر گئے، لوگ مر گئے وہاں پر. In 2009, a live wire falling onto the roof of one of these settlements in Karachi caused a fire that killed 40 of its residents. اور 2009 میں آپ خبر نکال کر دیکھ سکتے ہیں اپنے انٹرنیٹ کے اوپر کہ اس قسم کے سلم میں ایسی سیٹلمنٹس تھی جن کی جھونپڑی کے کسی کے اوپر تار گر گئی، جو اوپر الیکٹرک وائر ہوتی ہیں.
تو پورے اس سلم کو آگ لگ گئی، اس ساری سیٹلمنٹ کو، جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے، اور رات کا ٹائم تھا، وہ ان کو اپنے آپ کو بچانے کا موقع نہیں ملا، سوئے سوئے ان کے پورے علاقے میں آگ لگ چکی تھی اس پوری ایریا کے اندر، کیونکہ وہاں سے وہ نکل کر باہر کیسے جاتے، کیونکہ اتنا راستہ ہی نہیں، کھلی سڑکیں ہی نہیں ہیں ان کے پاس، روڈز ہی نہیں ہیں، وہ تو ایک دوسرے کے اوپر جھونپڑیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بس آگ نے چاروں طرف سے ان کو پکڑ لیا، اور 40 بندے تقریباً جو ہے نا وہ لقمہ اجل بن گئے، جل گئے، اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہوا۔ پور ہیلتھ کنڈیشنز، یہ ہماری سیکنڈ سوشل پرابلمز آ جاتی ہیں۔ سم ریزیڈنٹ may end up having to build shelters that are near sewers and far from clean water supply because these are places where others would not want to live. اب سیویج کے پاس، جتنی سیویج کے گندے نالوں کے پاس لوگوں نے اپنی آبادیاں بنائی ہوئی ہیں، اور یہ عام چیز ہے، آپ لاہور میں یا کراچی میں یا کسی بھی بڑے شہر میں دیکھیں، بڑے بڑے نالے جو ہیں نا ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا لوگوں نے جھونپڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر کوئی رہنا پسند نہ کرے جہاں صاف پانی پینے کا نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا۔ اب انہوں نے نہانا ہے تو بھی وہ نالے میں ہیں، اگر انہوں نے واش روم کی کوئی سپلائیز ہیں تو وہ بھی ان کی نالے کے اندر جا رہی ہیں، یعنی سب ان کا سہن جو ہے نا کپڑے دھونے، اور وہ بس وہ اسی جگہ پر ہے، تو یہ رہنے کے قابل جگہ ہی نہیں ہوتی جہاں پر انہوں نے اپنی سیٹلمنٹس بنائی ہوتی، کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر پاتے تھے۔ Since people contract waterborne diseases easily, filtration plants have been installed by the government to provide clean drinking water to the people. People in rural areas are given loans easily to invest in water harvest projects. اب ان علاقوں میں رہنے والوں کو کیا ہے کہ کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں، واٹر بورن ڈیزیزز کیا ہیں کہ ان کو اگر صاف پینے کا پانی نہیں ملے گا تو پیٹ خراب ہے، ان کا ہیضہ ہے، اس میں پولیو آ جاتا ہے، اور بھی بہت عجیب قسم کی بیماریاں ہیں جن کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹ لگائے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ صاف پینے کا پانی ہر کسی کو جو ہے نا سب لوگوں کی پہنچ میں ہوں، اور فری آف کاسٹ ہو، آرام سے لوگ وہاں سے اپنا پانی بھر سکے، چاہے وہ سلم میں رہنے والے ہیں یا مڈل کلاس لوگ ہیں یا نارمل سوسائٹیز میں رہنے والے ہیں۔ اور دیہاتوں میں بھی لوگوں کو اس چیز کے لیے قرض دیا جاتا ہے کہ وہ واٹر ہارویسٹ پروجیکٹس کریں۔ واٹر ہارویسٹ پروجیکٹس یہی ہیں کہ وہ اس قسم کے کنویں یا ایسی جگہوں پر پانی کا انتظام کریں جس سے جو ہے نا پانی اس علاقے کو مہیا کیا جا سکے، تو اس کے لیے حکومت لون دیتی ہے، اور وہاں پر تعمیر کیے جاتے ہیں ٹیوب ویلز وغیرہ جس سے پانی کے جو ہے نا سسٹم چلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ فصلوں وغیرہ کو پانی دینے کے لیے نا جہاں جو نہری علاقوں سے دور علاقے ہیں اور وہ فصلیں ہیں ان کی وہاں پر، تو وہ وہاں انویسٹ کیا جاتا ہے واٹر ہارویسٹ کے لیے۔ لیک آف بیسک ہیلتھ کیئر سروس آلسو میک اٹ ڈیفیکلٹ فار پیپل ٹو بی ٹریٹڈ۔ اب ایک اور بڑی پور ہیلتھ کی یہ ایک تو وہ ہو گیا نا کہ ہمیں صاف پینے کا پانی نہیں مل رہا تو اس وجہ سے لوگ بیمار پڑے، دوسری بات یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر سروسز بھی نہیں ہے، اگر کوئی بیمار پڑے اور اس کو اچھے ہسپتال میں لے جایا جائے، کم خرچ ہو اور فری میڈیسنز مل رہی ہوں تو بھی گزارا ہو جاتا ہے کہ چلو اگر بیمار ہوا ہے تو اس کو اچھی ہیلتھ کیئر مل گئی ہے۔ اب ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی اچھے ہسپتال مہیا نہیں ہیں، بہت ہسپتالوں کا بھی بہت برا حال ہے۔ ان سیویئر کیسز illness like malaria, malnutrition and cholera may even lead to death، اور یہ وہ بیماریاں جس سے اتنی جلدی موت واقع نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں ملیریا ہے یا خسرہ وغیرہ ہو جاتا ہے، یا اگر آپ کو مال نیوٹریشن ہے، آپ کو خوراک کی کمی کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے، تو یہ اتنی جلدی موت کا سبب نہیں بنتے، لیکن اگر وہ ٹریٹ نہیں کیے جاتے ان ٹائم، یہ النیسز ایسی ہیں جن میں آپ کو فوراً جو ہے نا ریکوری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو کیور کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کو نہیں ایسی سروسز ملتی ہیں ہیلتھ کیئر کی تو آپ کا جو اینڈ اپ آپ کرتے ہو نا وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ انفیکٹ مینی چلڈرن انڈر 5 ڈائی فرام ڈائریا ریلیٹڈ ڈیزیزز، اور دیکھیں ہیضے کی وجہ سے بھی کتنے جو انڈر ایج بچے ہوتے ہیں نا، انڈر 5 ایج، وہ یعنی 2 سال 3 سال کے بچے جو ہیں، اگر ان کو ہیضہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بچ نہیں پاتے، جسم میں پانی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ان کا مرنے کی جو بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈیزیز تو ان کے اندر ہے ہی ہے، لیکن ان کو ہیلتھ کیئر نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو ٹائم پر ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے، اچھی ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ سروائیو ہی نہیں کر پاتے۔ اب یہ تھا ہمارا پور ہیلتھ کا سیکنڈ ٹاپک، جو ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں ہماری سٹیز کے اندر۔
اب جیسا ہی آپ illustration کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیڈی ہیلتھ ورکر ہے یا ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کتنے مریض ہیں، اور اس نے 20 منٹ کے اندر اگر 200 مریض کو چیک کرنا ہے تو وہ بیچاری خود جو ہے نا ایگزاسٹ ہو جائے گی اور ٹارڈ ہو جائے گی، اور وہ کہے گی جی میں اس پیشے سے ہی توبہ کرتی ہوں کہ میں مزید جو ہے نا کسی پیشنٹ کو دیکھنا پسند نہیں کروں گی۔ تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں ان کی کنڈیشن کتنی بری ہے، اور لوگ کتنے غریب ہیں، غربت کی لائن سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے لیے بہت مشکل ہے اچھی صحت کے لیے جو ہے نا اچھے ڈاکٹرز کو اپروچ کرنا یا اچھی جگہ پر جا کے اپنی ٹریٹمنٹ کروانا۔ اس وجہ سے جو ڈیتھ ٹول ہے نا وہ زیادہ ہے، مڈل کلاس سے نیچے لوگ جتنے رہتے ہیں ان کی جو ہے نا اپنی زندگیاں ہار بیٹھتے ہیں اپنے اسی ٹریٹمنٹ ٹائم پر نہ ہونے کی وجہ سے۔ تھرڈ ہماری پرابلم آ جاتی ہے سوشل انریسٹ کی۔ ایز دا پور فیس ڈیلی اسٹریسز سم ٹرنس ٹو بیگنگ اینڈ انڈلج ان ادر اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز۔ اب کیا ہوتا ہے، غریب بندہ ہے، اب ڈیلی اس کو اسٹریس سے گزرنا ہے، اس نے صبح اٹھنا ہے، بچوں نے کھانا مانگنا ہے، ان کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہے، وہ کہاں سے روٹی ان کو بنا کر دیں گے، کیا کریں گے، کوئی نوکریاں ان کے پاس نہیں ہیں۔ اب وہ ان کے پاس آسان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے یا تو وہ فقیر بن جائیں، مانگنا شروع کر دیں، یا پھر ایسی اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انڈلج کر لیں، یا ایسی ایکٹیویٹیز بری جو ہے نا اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں میں پڑ جائیں، یا ایسی حرکتوں میں پڑ جائیں جیسے اسنیچنگ ہوتی ہے، موبائل اسنیچنگ ہوتی ہے، چوری، چھوٹی چھوٹی چوریاں کرنا، یا گٹر کی ڈھکن اٹھا کر لے جانا، یا کسی کی کوئی چیز اٹھا کر، یا بائک اٹھا کر، یا گاڑیوں کے شیشے یا گاڑیوں کی بیٹریاں، تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں۔ جس سے سوشل انریسٹ کیسے ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اسٹل ادر میں جوائن گینگ اینڈ کمٹ کرائمز دیٹ انوالوز وائلنس اینڈ ایکسٹورشن۔ اس سے علاوہ کیا ہے کہ وہ اسٹل ہو جاتا ہے ادر میں جوائن گینگس، یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ گینگس بنا لیتے ہیں جو مل کر ڈکیتیاں کرتے ہیں، راستے میں لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کرائمز کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ATM مشین کے پاس کھڑا ہے تو باہر 2 4 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو جو نا لوٹ لیں گے وہاں کھڑے کھڑے۔ تو کیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں سمجھتے، اور اس کے علاوہ کچھ غنڈہ گردی میں پڑ جاتے ہیں لوگ نا، یعنی اگر آپ ان کو اپنا موبائل نہیں دیتے یا اپنی دکان کا بھتہ نہیں دیکھتے ہیں۔ اب کراچی میں دیکھیں بھتہ سسٹم چلتا تھا، پرچی سسٹم چلتا تھا، اور ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ اگر تم اتنے اتنے پیسے ہمیں نہیں دو گے تو ہم تمہاری یا تو دکان بند کروا دیں گے، یا تمہیں گولی مار دیں گے، یا توڑ پھوڑ کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں نا وائلنس اور ایکسٹورشن جو ہے نا اس میں لوگ اس کا شکار ہو جاتے تھے کہ وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے اس طرح فزیکلی بھی۔ ڈیورنگ دا پریویس ڈیکیڈز کراچی وینٹ تھرو لانگ پیریڈز آف سوشل انریسٹ۔ اب کراچی کے حالات بہت خراب رہے، آپ پچھلے 10 سالوں میں دیکھ لیں یا پچھلے 20 سالوں میں کراچی اسی قسم کے جو ہے نا سوشل انریسٹ کا شکار رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ اپنے گھر میں بھی، اپنی گھر کی 4 دیواری میں بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتا تھا۔ ناؤ تھنگز آر ڈفرینٹ اینڈ موسٹ ایریاز ہیو بین کلیئرڈ آف اینٹی سوشل ایلیمنٹس۔ لیکن اب حکومت نے کافی جو ہے نا اس چیز کے اوپر نگرانی رکھی ہوئی ہے، اور اب کراچی کے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ پیس از بینگ ریسٹورڈ، اور جو ہے نا امن بحال ہونا شروع ہو گیا، کافی علاقوں میں امن اب قائم ہو چکا ہوا ہے۔ فورتھ اور لاسٹ پرابلم ہمارے پاس آ جاتی ہے سوشل ٹینشن کی۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ سنس سلم ڈویلرز یوزلی ہیو ڈرٹی لیونگ quarters and are poor and uneducated, they be discriminated against by people who do not live in slums۔ اور اب آپ دیکھیں سوشل ٹینشن کس طرح کی ہوتی ہے، اونچ نیچ کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ بہت زیادہ ایسے ہیں جو سلمس میں رہنے والے ہیں، جو جھگیوں میں رہنے والے ہیں، ان کی لیونگ سٹائل جو ہے نا بہت ڈرٹی ہے، ان کے کپڑے بہت گندے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہانے کے لیے باتھ روم نہیں ہے، صابن نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھ سکیں یا اپنا لائف سٹائل چینج کر سکیں۔ انہوں نے زمینوں پہ سونا ہے اور جھگیوں میں رہنا ہے، تو وہ کس طرح اپنا گزارا کریں گے۔ اس کے علاوہ نہ وہ پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی اسکول میں جا سکتے ہیں، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کے طور طریقے عجیب طرح کے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا ہے، ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ان کو گھٹیا تصور کیا جاتا ہے، اور فرق رکھ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ سلم میں نہیں رہتے ان کے اور جو سلم میں رہتے ہیں ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے کہ جی یہ ہم سے بہت نیچ
کلاس ہے، جو کہ انڈینس کا کام تھا، اب یہ پاکستان میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، صرف ان کے کپڑوں یا ان کی غربت کی وجہ سے۔ Different cultural practices may also cause tension between locals and migrants. اب locals اور migrants کے درمیان بھی جو ہے نا عجیب طرح کی دیواریں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے، ہر طرح کی کلچرل ڈفرینس آیا ہوا۔ وہ کیسے کہ فار ایگزامپل ہائی انکم سیٹلمنٹس ان کراچی آر انکریزنگلی آئسولیٹڈ فرام دا ریسٹ آف دا سٹی۔ جتنی بھی کراچی میں بڑے بڑے ایریاز ہیں، جیسے بحریہ ٹاؤن کو لے لیں، تو وہاں پر انہوں نے ایک اپنا جہان آباد کر لیا، ایک عجیب اپنا ہی شہر کے اندر شہر آباد کر لیا ہے، اور ان کی باؤنڈریز کے باہر جو ہے نا دنیا وہ اور ہے، اور ان باؤنڈریز کے اندر بحریہ ٹاؤن کی جو ہے نا لائف سٹائل اور طرح کا ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے جیسے کراچی کے باہر کے علاقے سے بالکل کٹ چکے ہیں، کیونکہ ان کو ہر طرح کی فیسلٹی جو ہے نا اس چار دیواری کے اندر دے دی گئی ہے۔ یعنی وہ اب اس میں سمجھ لیں کہ انہوں نے اپنا ایک شہر آباد کیا ہے، اور وہ محفوظ ترین زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں۔ ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ خریداری کے لیے اپنے علاقے سے باہر نہیں جاتے، اور ان کے علاقے سے باہر جو دکان والے ہیں وہ اس چیز سے افیکٹ ہو رہے ہیں، یا ان سے وہ چیزیں خریدنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کا لائف سٹائل ہائی ہے اور ان کا لو ہے۔ یعنی مڈل کلاس طبقہ جو ہے نا دبتا ہی چلا جا رہا ہے، ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہائی انکم سیٹلمنٹس ان کراچی جو ہیں انکریزنگلی آئسولیٹ کر دی جا رہی ہیں اپنی باقی سٹی سے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اندر بحریہ ٹاؤن میں، کیا ٹرینڈ ہے، اور اس سے باہر بحریہ ٹاؤن سے جو لوگ رہ رہے ہیں ان میں کلچرل ڈفرینس کیا چل رہا ہے۔ ریزیڈنٹس ان دا سیٹلمنٹس ڈو ناٹ ہیو ٹو ٹریول فار بیکاز دے آر سراؤنڈیڈ بائی مینی ایمینٹیز لائک شاپنگ مالز اینڈ اسپورٹس فیسلٹیز۔ تو یہ جب چیزیں ان کو اپنے ہی بحریہ ٹاؤن میں مل جاتی ہیں یا اپنے ہی سیٹلمنٹ میں مل جاتی ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے اپنے علاقے سے باہر نکل کر جو ہے نا ونڈرنگ کرنے کی یا باہر ڈھونڈنے کی۔ تو وہ آپس میں انٹریکٹ ہی نہیں کرتے، یعنی ایک عجیب سا تناؤ سا برقرار کیا جاتا ہے، یہ ایک دیوار سی یا ایک لکیر کھینچ گئی ہے ان سیٹلمنٹس کے درمیان میں۔ دا سیٹلمنٹس آر پروٹیکٹیڈ بائی سیکورٹی پرسونلز ایز ویل، اور کچھ سیکورٹیز وہاں پر اتنی ہائی الرٹ کر دی جاتی ہیں کہ جو باہر کا بندہ تو اندر الاؤ ہی نہیں ہے، جیسے سمجھ لیں کہ بارڈر لائن ہے اور انڈیا پاکستان بنا دیا گیا ہے۔ یعنی ایک سٹی میں رہتے ہوئے ایک شخص کو اجازت نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ اسی علاقے کی ایک اور سوسائٹی کے اندر انٹر ہو سکے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، یہ آپ نے اب طبقات میں اپنے مسلمانوں کو بانٹ دیا ہے، طبقے بن گئے ہیں، امیر غریب، یہ سارا سسٹم جو اسلام نے نہیں بتایا وہ چیز ہم اب جو ہے نا ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اب یہ تھی 4 پرابلمس ہماری جو ہمیں سوشلی فیس کرنی پڑ رہی ہیں۔ اب انوائرمنٹل پرابلمس جو ہے نا، جو قدرتی ہم اپنے چیزیں ان کو کس طرح تباہ کریں، اور ان کے ذریعے ہمیں ان کی تباہی کی وجہ سے جو پریشانی دیکھنی پڑ رہی ہے، یعنی وہ ایئر ہے، لینڈ ہے یا واٹر پولوشن ہے، ان تینوں کی شکل میں ہمارے لیے مصیبت بنی ہوئی ہیں۔ Increased vulnerability to extreme weather events. When basic infrastructure is started, large cities are more vulnerable to the effect of extreme weather events like tropical cyclones, heat waves and flooding. اب ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک خاص ویدر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سیزنل وہاں پر بارشیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں بہار کا موسم بھی آ رہا ہے، لیکن جب وہ علاقہ زیادہ گنجان آباد ہو جائے گا، بہت زیادہ لوگ اس جگہ پہ رہنا شروع کر دیں گے، تو ظاہری بات ہے وہاں ان کے رہنے کے لیے آپ کو درخت کاٹنے پڑیں گے، آپ کو سبزہ ختم کرنا پڑے گا، آپ کو پارکس گارڈنز وغیرہ کو ختم کر کے وہاں پر بلڈنگس جو ہے نا وہ کنسٹرکٹ کرنی پڑیں گی۔ جیسے ہی وہاں پر گرینری ختم ہوگی تو سمجھیں کہ وہاں کے ہیبیٹیٹ کو آپ نے تباہ کر دیا، وہاں پر رہنے والے جو حشرات الارض سے لے کر شہد کی مکھی سے لے کر پرندوں تک جو ہے نا سب لوگ سب جتنے جانور ہیں نا وہ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے بہت اہم رول کر رہے تھے ادا۔ اب آپ نے ان کے ہیبیٹیٹ کو تباہ کیا، ظاہری بات ہے اب ان کو موو آن کرنا پڑے گا دوسرے ایریاز کی طرف جو زیادہ گرینری رکھتے ہیں یا کم گنجان آباد علاقے ہیں یا زیادہ آبادی والے علاقے نہیں ہیں، وہ اس طرف موو کر جائیں گے۔ اب کیا ہوگا کہ آپ کے لیے نا پریشانی بننی شروع ہو جائے گی، آپ کا ماحول گندا ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی ایئر پلیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی، درخت آکسیجن نہیں دیں گے تو ہیٹ ویوز آئیں گی، طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، کیونکہ ہر چیز کو جو ہے نا اللہ پاک نے ایک خاص بیلنس کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جب بیلنس بگڑتا ہے تو آپ یقیناً اس چیز کی جو ہے نا سیویرٹی وہ فیس کرتے ہو۔ میجر فلڈس کین وائپ آؤٹ ارتھ ویدر ارتھ لارمس اینڈ
squatters settlements because they are poorly built. اب جب سیلاب آئے گا تو وہاں پر جتنی سیٹلمنٹس جو کہ سیلاب کا سامنا نہیں کر سکتی، ان میں سلمز ہیں، ان میں چھوٹی آبادیاں ہیں، کچے مکانات ہیں، تو دیکھیں ان کچے مکانات یا ان آبادیوں نے اس علاقے کو، اس انوائرمنٹ کو اتنا ڈسٹرب نہیں کیا جتنا کہ کانکریٹ کی بنی ہوئی بلڈنگز نے اور اس گرینری کو ختم کرنے میں یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے گئے ہیں امیروں نے، انہوں نے زیادہ انوائرمنٹ کو تکلیف دی ہے، انہوں نے زیادہ انوائرمنٹل پرابلمس کریٹ کی ہیں. تو اب شکار کون ہو رہے ہیں سب سے زیادہ؟ جو کہ بیچارے غریب ہیں، جو پہلے ہی بہت زیادہ پسے ہوئے ہیں، جن کا پہلے ہی بہت برا حال ہے. اب وہ ان ساری مصیبتوں کو بھی جھیل رہے ہیں. اب وہ ان کے رہنے کے گھر جو ہے نا وہ پانی کی نظر ہو گئے ہیں. The huge number of people living in these cities may also make it difficult for all of them to escape when disaster strikes. اب جب سیلاب آیا، ٹھیک ہے، اب اس علاقے کو ایویکویٹ کرنے میں، وہاں کے لوگوں کو باہر نکالنے میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ کس علاقے کو پہلے خالی کروایا جائے، یا سڑکوں پر بنی ہوئی جھونپڑیاں یا ایسی علاقے کہ آپ وہاں تک جو ہے نا اپروچ ہی نہیں کر پا رہے ہیں. بہت چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا بستیاں ہیں، تو وہاں سے آپ کیسے ایویکویٹ کرواؤ گے اگر کچھ ڈیزاسٹر آ گیا ہے، یا سیلاب آنے میں بھی 1 گھنٹہ، جس طرح کہتے ہیں جی چناب میں یا ستلج میں یا جہلم میں جو سیلابی ریلا ہے نا وہ 4 گھنٹے کے بعد گزرے گا. اب اس 4 گھنٹے کے اندر آپ 2 لاکھ کی آبادی کو کیسے ایویکویٹ کرو گے وہاں سے؟ ویسے کہاں سے نکالو گے ان کو؟ کس طرح سیٹلمنٹ سے باہر لے کر جاؤ گے اور باہر ان کے رہنے کا انتظام کرو گے؟ تو یقیناً انوائرمنٹل پرابلمس کو یہ خود ہی کریٹ کرتی ہے آبادی. اور پھر جب وہ سیلاب یا ٹراپیکل سائیکلونز یا کسی اور شکل میں کوئی مسئلہ آتا ہے، یا فلڈ کی شکل میں کچھ آتا ہے، تو یا ہیٹ ویو کی شکل میں، تو سب سے زیادہ جو ہے نا یہ نچلا طبقہ ہے نا وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی رہنے کی اچھی جگہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہیلتھ کیئر کی اس قسم کی فیسلٹیز ہیں. اوپر سے انوائرمنٹلی بھی وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، یعنی جو قدرتی طور پر آفات ہیں نا ان کا شکار بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں غربت کے ساتھ ساتھ. اب نیکسٹ انوائرمنٹل پرابلم میں ہمارے پاس آ جاتی ہے پولوشن. لارج سٹیز آلسو ایکسپیرینس پولوشن. پولوشن کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کوڑا ہے ہر جگہ، ٹھیک ہے، گاڑیوں کا، فیکٹریوں کا دھواں ہے، تو یہ سب چیز ہماری لینڈ کے اندر بھی پولوشن آ رہی ہے، ہمارے جو دریا ہیں اس میں کیمیکل جا رہے ہیں، اس میں واٹر پولوشن آ رہی ہے، اور ہماری ایئر میں آپ کے گاڑیوں کے دھوئیں اور فیکٹریوں کے دھوئیں سے پلوٹ ہو رہی ہے وہ ایئر، جس میں آپ کا جو AQI ہے نا، جو آپ کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، وہ بہت زیادہ نیچے آ رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کراچی پہلے نمبر پر چل رہا ہے جو ہے نا ماحولی آلودگی کے اس کے اندر، کہ دنیا کے پہلے نمبر پر آ رہا ہے یہ شہر، کہ اس کی اتنی آلودگی ہے اس کی ہوا کے اندر. اور چوتھے نمبر پر لاہور کا نام آتا ہے. which occurs when harmful substances are introduced into the environment. اب یہ پولوشن ہوتی کیسے ہے؟ جب ہارمفل سبسٹانسز جو کہ دھوئیں کی شکل میں نکلتے ہیں یا کیمیکل کی شکل میں نکلتے ہیں اور انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں یا انٹروڈیوس کرواتے ہیں یا انوائرمنٹ کو گندا کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں. ایئر پولوشن از اے پرابلم وین مینی ہاؤس ہولڈس کوک وتھ فاسل فیولس دیٹ emit smokes. اب سب سے پہلا اگر دیکھیں تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے سارا بوجھ ہم ڈال دیں جی فیکٹریوں کا دھواں نکل رہا ہے یا گاڑیوں کا دھواں نکل رہا ہے. جو گھروں میں ہم ایندھن استعمال کر رہے ہیں نا، وہ فاسل فیولز سے جو دھواں نکلتا ہے نا، اس دھوئیں میں زیادہ تر ہارمفل سبسٹانسز ہوتے ہیں، کیونکہ اسی سے آپ کا جو ہے نا ماحول وہ زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. آپ کی جو گیسز ہیں آپ کی ایئر کے اندر وہ سب سے زیادہ جو ہے نا افیکٹ ہو رہی ہیں. There may also be land and water pollution when waste is left untreated for many days and slowly seeps into the waterways. یہ میں ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ جب ایک جگہ کوڑا پڑا رہتا ہے یا پانی کے اندر گندگی رہتی ہے تو وہ ان کا مائکرو پارٹیکلز جو ہے نا جب وہ ڈیزولو ہونا شروع ہوتے ہیں، بڑے عرصے سے کوڑا پڑا ہوا ہے تو وہ کیا ہوگا کہ زمین کی تہوں کے نیچے جا کر جو نیچے پانی کا لیول ہے نا، گراؤنڈ لیول پہ جو ہمارا فریش واٹر کی اسٹریمز اللہ کی طرف سے چلی ہوئی ہیں، وہ اس کو پلوٹ کرنا شروع کر دے گا. آج سے ہم 20 سال پہلے کی بات کریں تو ہم اپنے گھروں کے نلکوں میں سے پانی پیا کرتے تھے، ہمیں کبھی ڈائریا نہیں ہوا، ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہے، کبھی پانی کا ذائقہ جو ہے نا ہمیں عجیب نہیں لگا. جبکہ آج 20 سال کے بعد دیکھیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے گھر کا نل کھول کے نا ہم
نہاتے بڑی مشکل سے، اس میں سے اتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور عجیب کلر کا پانی ہوتا ہے، تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس پانی کو پی لیں؟ یہ فرق آیا ہے ہمارے پولوشن کی وجہ سے ہمارے رہن سہن کے اوپر. اسلام ایریاز ان اسلام آباد اینڈ دا فیکٹریز لوکیٹڈ ان دا انڈسٹریل ایریا کاز ایئر لینڈ اینڈ واٹر پولوشن. اب صرف یہی نہیں کہ اسلام آباد میں جو سلمز ہیں وہی پوری پاکستان میں سبب بنے ہیں لینڈ اور واٹر کی کیونکہ یہاں پر اگزامپلز دی جا رہی ہیں ہر سٹی کے لحاظ سے. اسلام آباد بھی ایک بگ سٹی ہے، لاہور ہے، کراچی ہے، ملتان ہے. ملتان کی تو آپ پکچر اوپر بھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ ایریاز کیسے افیکٹ ہوئے میں ہیں فلڈ کی وجہ سے. اب آگے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا فیکٹریز ڈو ناٹ انسٹال ٹریٹمنٹ پلانٹس فار ویسٹ ڈسپوزل اینڈ انسٹرومنٹس ٹو چیک ایئر کوالٹی. اب فیکٹریز کیا کرتی ہیں، ان کا کام بنتا ہے یہ کہ اگر وہ کیمیکل والا پانی باہر پھینک رہے ہیں تو ان کو ایک ٹریٹڈ جو ہے نا پلانٹ ٹریٹمنٹ کا لگانا چاہیے کہ جو اس پانی کو ٹریٹمنٹ کے بعد گندے نالوں کے اندر بھیجے. یعنی جتنے اس کے اندر ریسیڈیوز ہیں نا ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور پھر ان کو ڈسپوز آف کیا جائے. یہ نہیں کہ آپ ان کیمیکلز کو جانے دیں اس نالے کے اندر جو اینڈ پر جا کر دریا میں گرنا ہے. اور آپ کو پتہ اس دریا سے ہماری فصلوں تک نہریں جانی ہیں اور پانی پہنچنا ہے، اور وہی زہر آلود پانی ہماری فصلوں نے اپنے اندر لینا ہے اور وہ فصل کھانے کے قابل نہیں رہنی، اور اس طرح ہم یرقان اور دوسری بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوں گے. اس کے علاوہ ان کو ایئر کوالٹی انڈیکس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ اپنی جس علاقے میں انڈسٹریل ایریا ہے وہاں سانس لینے میں یقین کریں اتنی دشواری ہوتی ہے، یہ وہ چاہے ملتان روڈ پر ہو، لاہور میں کسی علاقے میں، یا کراچی کی کوئی سائٹ ہو انڈسٹریل، وہاں پر ایئر کوالٹی جو ہے نا وہ بہت لو ہے. اس طرح اگر آپ باہر کے ملکوں میں اگر دیکھیں ابراڈ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہوا، انہوں نے اپنے خاص قسم کے انسٹرومنٹ جو ہے نا انسٹال کیے ہوتے ہیں اپنی چمنیز کے اوپر، کہ دھواں اگر وہاں سے اسموک باہر جاتا ہے تو وہ فلٹریشن اوپر لگی ہوتی ہے کوئی خاص قسم کی، جس سے وہ جتنے ریسیڈیوز ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں اور صاف جو صرف دھواں ہے نا وہ آسمان میں اوپر کی طرف ہوا میں چلا جاتا ہے. تو اس قسم کے AQI انڈیکس کوالٹی جو ہمارے ایئر کوالٹی جو انسٹرومنٹس ہیں نا ان کو لگنا ضروری ہے ہماری تمام فیکٹریز کے اندر، کہ خاص قسم کے فلٹریشن پلانٹ اور ٹریٹمنٹ پلانٹس ہوں جو کہ کیمیکلز کو اور گیسز جو ہے نا ہارمفل سبسٹانسز کے ان کو ہوا میں نہیں جانے دیں. یعنی یہ وہ انوائرمنٹل پرابلم ہے جس کو ہم کیٹر کر سکتے ہیں، جس پہ ہم تھوڑی سی توجہ کر کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں اور پولوشن کو کم کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ درخت اگا کر اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا انسٹرومنٹ اور ٹریٹڈ پلانٹ کو استعمال کر کے. تو ہوپ فلی آپ کو اس چیپٹر کی اچھے سے سمجھ آئے گی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.